مجازی چاہتوں کے دکھ تمہیں ختم نہیں کرتے، بلکہ حقیقی چاہت سے دوری تمہیں ان گنت ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، تمہارے روح کو رضا رضا کر کے بکھیر دیتی ہے۔ پھر تم میں سے جو رب کی طرف اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کو لیے بے حال قدموں سے چل کر آتا ہے، نہ وہ بقا کی منزل پا جاتا ہے، اس کے مقدر میں دائمی سکون و راحت لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ لاکھ غلطیوں اور گناہوں کا مرتکب ہونے کے باوجود رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ پھر بتاؤ ذرا، جب کوئی اپنے رب کو تڑپ کر پکارے تو کیا وہ اس کی تڑپ کا جواب نہیں دے گا؟ جبکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ بے کس و بے سہارا کی پکار سننے والا ہے۔ کیا جب اس کا بندہ اس کے سامنے بہتے ہوئے اشکوں سے بخشش کی فریاد کرے گا تو وہ معاف نہیں کرے گا؟ جبکہ اس نے فرما دیا کہ وہ بخشش والا مہربان ہے۔ کیا جب سکون کے لیے در در کے خاک چھان کے اس کا بندہ اس کے در پر حاضری لگاتا ہے تو وہ اپنے لاڈلے کو دھتکار کر نکال دیتا ہے؟ اپنے گھر سے نہیں، نہ، بلکہ وہ تو تمہیں دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتا ہے کہ آخر کار تمہیں اس کی یاد آ ہی گئی۔ وہ مسکراتا ہے تمہیں دیکھ کر، اس لیے کہ اسے عبادتوں سے بھی زیادہ تمہاری ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ کوئی سوال جواب نہیں کرتا، بس تمہیں اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ اس لیے تم مجازی چاہتوں پر ماتم کناں ہونے کے بجائے حقیقی محبت کو ڈھونڈو اپنے اندر کی روشنی کو، اپنے سب سے قریب ترین رشتے کو، وہ جو تمہارا اور تمہارے خالق حقیقی کا ہے۔ شہرگ سے بھی قریب تر اگر تم حقیقی محبت کا حق ادا کرو گے تو واللہ سارے مجازی محبتیں تم پر وار دی جائے گی، لیکن جسے حقیقی چاہت کی لت لگ جائے نا، وہ مجازی چاہتوں کے پیچھے خوار نہیں ہوتا۔